بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اب مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تھی اور نمازیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا ہونے لگی تھیں۔ لیکن دوستو، مسجد بننے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ اب لوگوں کو نماز کے لیے کیسے خبردار کیا جائے، یعنی نماز کا وقت ہونے پر لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ پیارے دوستو، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا اور مختلف آراء سامنے آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر اور مواخات سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بغل بجا دیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جایا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگایا کرے، چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس بغل تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا، کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا، تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ سچا خواب ہے، تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دیں، ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی اذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان گونجی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے، وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز چلتے مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد میں پہنچ کر انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ اب 5 وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، مثلا سورج گرہن اور چاند گرہن ہو جاتا یا بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہوتی تو وہ الصلاۃ الجامعہ کہہ کر اعلان کرتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رہے۔ ان کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اذان کی شروعات کیسے ہوئیں؟ چلیے اب آپ کو اذان اور اذان دینے والوں کے چند فضائل بتاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں یوں بیان ہوئی ہے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت۔ قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ دوستو، مؤذن کو یہ فضیلت اذان ہی کی وجہ سے حاصل ہے، کیونکہ اذان ایک دعوت عامہ ہے، اور جو کہ اللہ کے لیے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ دوستو، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہر چیز مؤذن کے لیے مغفرت طلب کرے اور مؤذن کے لیے قیامت کے دن کی گواہ بن جائے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر مسلمان زندگی میں اذان دینے کی کوشش کرے تاکہ اس فضیلت کا مستحق ٹھہرے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کے ثواب کا علم ہو جائے تو لوگ اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں۔ تو ناظرین، خود ہی سوچ لیں کہ اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا، جس پر فرمایا کہ لوگ جھگڑا کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ یاد رہے کہ جہاں احادیث میں اذان دینے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہیں اذان کا جواب دینے کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک روایت میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے 1000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دگنا اجر ہے عمر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن، اچھا اخلاق والا ہوگا تو جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرا دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کی۔ اور اذان کا جواب دینے کے حوالے سے کئی احادیث میں تاکید بھی ملتی ہے، اور ساتھ میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اذان کا جواب کیسے عرض کیا جائے۔ اذان کے دوران کی دعائیں بھی سکھلائی گئی ہیں، اور اذان کے بعد کی دعائیں بھی۔ آپ کو یہ دعائیں اور ان کی فضیلت بھی بتاتے ہیں جن کی حدیث میں اذان کے بعد اور اذان کے درمیان پڑھنے کی تاکید ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، جو شخص اذان سننے کے بعد درج ذیل دعا پڑھے گا اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ دوستو، کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی۔ مسلمان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اس کو اور کیا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اذان کو خاموشی سے سنا جائے اور بتائی گئی دونوں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور اذان کے وقت بیت الخلاء جا کر ان فضائل سے اور اس اجر سے اپنے آپ کو محروم نہ کیا جائے۔ اذان کے درمیان کی دعا کے حوالے سے آپ کو ایک اور حدیث بتا دیں کہ جس میں وہ خاص کلمات بتلائے گئے کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ پیارے دوستو، کتنے آسان کلمات ہیں کہ جن کو یاد کرنے اور اذان کے وقت پڑھنے میں کوئی خاص محنت اور دقت کی ضرورت نہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ کی اس عطا سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اذان خاموشی سے نہیں سنتے۔ مذکورہ روایات کی روشنی میں خود بھی ان دعاؤں کا اہتمام لازمی کریں اور ان دعاؤں کو صدقہ جارے کی نیت سے باقی مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ باقی مسلمان بھی ان کو سن کر ان کا اہتمام کریں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن
بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔